ہے میرے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے بڑے سینئر رہنما محترم خواجہ اظہار صاحب ہیں، لیڈر اپوزیشن رہے، اور میں تو خیر اسی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر لوگوں کے ساتھ ذاتیں ہوتی ہیں۔ شکریہ خواجہ صاحب، آپ نے وقت نکالا، ابھی بڑی دھواں دار آپ نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، پیپلز پارٹی کو اور آئی جی کو لتاڑا بھی ہے، لیکن ایک حد تک حکومت میں تو آپ بھی ہیں۔ مثلا یہ کیا کراچی جو ہے پاکستان کے نقشے میں نہیں ہے کہ وزیر داخلہ کرکٹ کے میدان اور کاکول تک تو 10 چکر لگتے ہیں ان کے؟ لاہور اسلام آباد کے غالباً جب سے وزیر داخلہ ہوئے ہیں ایک بار بھی یہاں نہیں سمجھتے، تو یہ کیا کوئی یہ کیا 18ویں ترمیم میں طے ہو چکا ہے کہ وفاقی وزیر کراچی کا دورہ نہیں کرے گا؟ ایک وزیر داخلہ کے منظر ویسے بھی نہیں کرتے، اور آپ وفاق میں اس حکومت کا حصہ ہیں، تو ایک حد تک آپ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اگر کراچی میں کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ بین الاقوامی شہر ہے، آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا شہر ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں نے پولیس اور رینجر کا غصہ پولیس کا اور ڈکیت کا غصہ آپ پر اتار لیا، لیکن میرا تو حق بجا نہیں ہوں ایک حد تک کہنے میں خواجہ اظہار صاحب۔ نہیں، بالکل سارا قصور ہمارا ہی ہے مجاہد صاحب۔ اب 15 سال سے وزیر اعلیٰ ہمارا ہے، 15 سال سے ہوم منسٹر ہمارا ہے، اور سارا کا سارا قصور بقول آپ کے ہمارا ہی ہے۔ اور جب آپ وزیر داخلہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے سب سے پہلے انہی کو ہم نے آواز دی ہے، کیونکہ جب کراچی بدامنی آپریشن تھا تو فیڈرل گورنمنٹ جس میں نواز شریف صاحب تھے اور مراد علی شاہ صاحب تھے اور وفاقی وزیر داخلہ اور خود مراد علی صاحب بیٹھے تھے صوبائی وزیر داخلہ، یہاں اس شہر کے امن ہونے کا کریڈٹ لے رہے تھے اور خوب اپنی شان میں قصیدے پڑھ رہے تھے۔ تو ہم نے تو ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو جنہوں نے کراچی میں امن کا تمغہ اپنے سینے میں سجایا ہے، ہم نے تو انہیں پہلے آواز دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت میں ہیں اور عہدے کسی اور کے پاس ہیں، اس کے بعد بھی آپ کا بھی تو وفاقی وزیر ہیں، آپ کے محترم ڈاکٹر خالد صاحب وفاقی وزیر نہیں ہیں؟ آپ اتحادی نہیں ہیں حکومت کے؟ نہیں، وفاقی وزیر داخلہ ہیں خالد مقبول، محکمہ ان کے بعد وفاقی وزیر داخلہ کا ہے، اور میں چیف منسٹر سندھ ہوں اور فیصل زرداری وفاقی صوبائی وزیر داخلہ ہیں۔ میرا خیال ہے اب ٹھیک ہو گیا آپ کا پروگرام۔ نہیں، یہ بات کیا ہوئی خواجہ صاحب؟ خواجہ صاحب آپ کو ذمہ داری لینی ہوگی۔ سننے والے طے کر لیں گے کہ آپ نے کیا سوال کیا اور میں نے کیا جواب دیا۔ نہیں تو میں یہ بھی آپ سے پوچھ لوں گا کہ جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ آپ نے یہ کہا نا کہ جناب ڈکیتوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی آئی جی کے آنے سے، وہ کہتے ہیں آپ کا لگتا تو اچھا ہوتا۔ دو باتیں ہیں، جو مراد علی شاہ صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا، اگر آپ کی نظر سے وہ گزرا ہو تو وہ سٹیٹمنٹ کو آپ پس منظر میں رکھیں کہ اگر آئی جی سندھ نہیں لگایا گیا اور اس میں تاخیر کی گئی تو امن و امان کا مسئلہ ہوگا۔ اور میں نے یہ بات اس سرائے میں تجزیہ طور پہ انہیں کہی کہ بھائی اب آئی جی سندھ آپ کی 18ویں ترمیم کی 3 تجاویز میں سے آ گیا ہے، تو اب کراچی میں امن و امان کیوں نہیں ہوا؟ نہ مجھے آئی جی سندھ کی شخصیت پہ کوئی اعتراض ہے، نہ آئی جی سندھ کی پوسٹ پہ مجھے کوئی اعتراض ہے، مگر جب اتنے وثوق سے ایک بھاری بھرکم مینڈیٹ سے پیپلز پارٹی آئی ہے اور ایک نگراں حکومت کا جو آئی جی ہے اس کو بھیجنے کے لیے یہ تعویل پیش کی گئی ہے کہ بھائی آپ جلدی سے ہمارا آئی جی لگائیں تاکہ امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو، تو پھر یہ میرا سوال بنتا ہے، بلکہ مجاہد بھائی آپ کا بھی سوال بنتا ہے کہ جب آئی جی بھی آ گیا ہے، چیف سیکرٹری آ گیا ہے، پوری حکومت فل فلیج صوبے میں بلا شرکت غیر آ گئی ہے، تو پھر اس میں 18ویں ترمیم کے بعد قانون نافذ کرنے کی مکمل طور پہ ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے۔ ہم نے تو اس کے باوجود وفاقی وزیر داخلہ کو پکارا ہے، کیونکہ آپ کے بقول ہم وہاں پارٹنر ہیں تو ہم نے اپنے پارٹنرز کو پکارا ہے۔ ہم نے تو زرداری صاحب کو بھی پکارا ہے۔ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وابڈا کا مسئلہ ہے تو دو ووٹ دینے میں ایک مفادات، ایک پیس پارٹی اور آپ کے عوام کا مسئلہ ہے تو ملبہ ایک دوسرے پہ گراتے ہیں۔ نہیں، ملبہ ہمیشہ اس کے اوپر گرتا ہے جس کے بعد چین آف کمانڈ ہوتی ہے۔ اس پروگرام کی چین آف کمانڈ آپ کے پاس ہے۔ پروگرام اچھا ہے تو آپ کو ظاہر ہے وہ تمغے ہوں گے، اگر پروگرام میں کوئی کمی رہتی ہے تو بھی قصور آپ کا ہوگا۔ تو اس وجہ سے جو حکومت کے عہدے ہیں، جو طاقتور عہدے ہیں،
جن کے اندر قانون نافذ کرنے والے ادارے براہ راست جواب دہ ہیں، جس میں پولیس ہے، آئی بی ہے اور دیگر ادارے ہیں، تو اس کا جواب دہ وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، جو کہ چیف ایگزیکٹو بھی ہے صوبے کا 18ویں ترمیم کے بعد۔ تو اب کیا کچھ آگے بھی بات بڑھے گی یا بس اب بیان بازی تک رہے گا معاملہ؟ آپ بتائیے کہ ایک سویلین جماعت کیا کر سکتی ہے؟ بیان دینے کے بعد صوبائی اسمبلی میں قرارداد پیش کر دیے، نہیں، اسمبلی سے نکلیں اور ایک فلانگ بھرنے فاصلے پر دو منبع ہیں اقتدار کے، گورنر اور سی ایم ہاؤس، بیٹھ جائے نا لوگوں کے لیے وہاں۔ ہم ہی میں اتنا حوصلہ اور ہم ہی میں اتنا دم ہے کہ ہم بیٹھ سکتے ہیں، باقی کسی میں تو اتنا دم ہے نہیں۔ تو ہم پہلے بھی بیٹھے تھے اور ہمارے ساتھ پی ٹی آئی اور جی ڈی اے تھی، جنہوں نے کونے پکڑ کے اپنے راستے لے لیے تھے، اور ہم جا کے چیف منسٹر ہاؤس بیٹھے تھے اور دوبارہ بیٹھیں گے، چاہے وہاں خواتین پہ چیلنج ہو، چاہے ایم پی ایس کو سپاہی ڈنڈا ڈولی کر کے موبائل میں بٹھا رہے ہوں، یا ایم پی ایس کے سر پھاڑ رہے ہوں خواتین کے۔ اگر اس شہر کی ناموس اور اس شہر کے نوجوانوں کو بچانے کے لیے بیٹھنا ہے تو پہلے بھی بیٹھیں گے، بعد میں بھی بیٹھیں گے۔ شکریہ خواجہ اظہار صاحب۔